ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی۔ کچھ کو عربی کے لفظ ہیں، اردو میں آ کے چینج ہو گئے۔ یہ لفظ ہیں نبوت، نون پہ پیش ہے نبوت، اس کو اردو میں نبوت کہتے ہیں لوگ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی اور ساتھ ساتھ حکومت بھی دی۔ کتنی زبردست، کتنی خوبصورت حکومت ہوگی جس کا سلیکشن کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک سلیکشن ہماری طرف سے ہوتا ہے ووٹ دے کے، اسی وجہ سے آج تک کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں آیا، کیونکہ وہ سلیکشن کس کی ہوتی ہے؟ بولو بھائی، ہماری ہوتی ہے۔ ہم خود ڈھنگ کے نہیں ہیں تو ہماری سلیکشن بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو داؤد علیہ السلام کی سلیکشن کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے آپ کو بادشاہت دی، حکومت دی۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ٹھیک فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ولا تتبع الہویٰ، اور خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ اگر آپ خواہشات کے پیچھے چلے فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی۔ اور آگے اللہ نے دھمکی دی، إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے تھے۔ اس آیت میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں ہم کو، بہت سارے اسباق۔ پہلی بات تو یہ کہ زمین پہ جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے، جو بھی حکومت ہوگی مسلمانوں کی، وہ در حقیقت اللہ کا زمین پر نائب ہوگا۔ نائب کسے کہتے ہیں؟ جس کا اپنا کچھ نہ ہو، اصل کوئی اور ہو۔ مینیجر صاحب آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو کام سے کہیں جانا پڑ گیا تو آپ کو بٹھا کے چلے گئے، یار جب تک میں ذرا اپنا کام نمٹا کے آؤں، کوئی بھی امپلائی آئے تو تھوڑا سا اس کو بتا دینا، یہاں سگنیچر لے لینا، کوئی اپلیکیشن لے کر آئے، رخصت چھٹی کی اپلیکیشن تو اس دراز میں رکھ دینا، میں ذرا ہو کے آ رہا ہوں۔ اب آپ کرسی پہ ایلفی لگا کے بیٹھ گئے، اٹھ ہی نہیں رہے ہیں وہاں سے، اور اپنی منمانی آپ نے وہاں شروع کر دی۔ کوئی اپلیکیشن لے کر آیا، باس نے کہا تھا کہ یہ ڈراز میں رکھ دینا، آپ نے پھاڑ کے پھینک دی، جاؤ چھٹی منظور نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے۔ وہاں بیٹھ کے آپ نے پکوڑے منگوائے، سموسے منگوائے، چائے منگوائی، گٹکے منگوائے، پورے آفس کا سسٹم آپ نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ پرلے درجے کی حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ بولے بھائی، کیونکہ آپ کو وقتی طور پر یہاں نائب بنا کے اس نے اس لیے بٹھایا تھا کہ جو کام وہ نہیں کر سکتا وہ کام
آپ کریں تھوڑی دیر کے لیے، وہ آئے گا تو آپ کو یہاں سے کھسکا دے گا. آپ باپ بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ تو ظاہر ہے آپ کو پھر وہ ہٹائے گا بھی اور سزا بھی دے گا ٹھیک ٹھاک. اللہ نے حکمرانوں کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ عاجز ہے، خود آرڈر نہیں نافذ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، آزمائش ہے، عوام کی بھی آزمائش اور حکمرانوں کی بھی آزمائش. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو حاکم جو ہے، جو بھی مسلم حاکم ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہو یا وہ جمہوری طرز پہ بھی آیا ہو، کسی بھی طرح سے جو حاکم بن گیا یا وہ زبردستی مسلط ہو گیا بغاوت کے زور سے، اسلحہ کے زور سے، لیکن جب بھی کوئی حاکم بن گیا، اور یاد رکھو حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے، حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس کو، جو بھی ہمارا حاکم ہے اس کو حاکم مانتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہوتا. فقہا نے حکومت کی یا حاکم کی یا حکمران کی جو تعریف لکھی ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو، وہ اپنے آرڈر کو طاقت کے زور سے زمین پہ نافذ کر سکتا ہو، چاہے وہ ظلم اور بربریت کے راستے سے مسلط ہوا، آئین کا سہارا لے کے آیا، آئین توڑ کے آیا. دیکھو جب ملک میں مارشل لا لگتا ہے، آئین ٹوٹ جاتا ہے نا. کسی فوجی حاکم کا ملک پر مسلط ہو جانا، زبردستی حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لینا، آئین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اگر وہ آئین توڑ کے ملک کا صدر بن جائے تو اطاعت بہرحال اس کی، بولو بھائی، کرنی پڑی. ایوب خان نے آئین توڑا لیکن بہرحال ملک کا صدر بنا اور اس کی اطاعت ہوئی، اس نے جو قانون بنائے وہ نافذ ہوئے. جنرل ضیاء الحق نے آئین توڑا، مارشل لا نافذ کیا، اس کی اطاعت واجب ہوئی. کیا خیال ہے؟ بولتے نہیں، ہے بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. آئین توڑا، صدر بن گیا، ٹھیک ہے نا. جو ملک میں ایک حکومت کرنے کا سسٹم ہے، اس سسٹم سے ہٹ کے اس نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، مگر جب بن گیا تو اس کی اطاعت لازم تھی یا نہیں تھی؟ ممکن ہے اب کوئی کہے نہیں لازم نہیں تھی، اب تو کہہ سکتے ہو، اس کے دور حکومت میں کہہ سکتے تھے کہ لازم نہیں. اس کے بعد جنرل مشرف نے آئین پہ آئین توڑے، لیکن اطاعت جائز کاموں میں، حرام ناجائز کاموں میں نہیں، جائز کاموں میں اطاعت لازم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حاکم کی اطاعت لازم ہے، جو بھی حکومت میں ہو، جو حاکم ہو، اس کی اطاعت کیا ہے؟ شریعت میں لازم، چاہے وہ صحیح طریقے سے حاکم بنا ہو، چاہے وہ غلط طریقے سے بنا ہو. اس طریقے پر تو انگلی اٹھائی جائے گی کہ یہ غیر آئینی راستہ ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچا جائے گا، کیونکہ وہ حاکم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی اطاعت کا حکم دیا، قرآن نے بھی حکم دیا. یہ میرا موضوع نہیں ہے حکومت کی اطاعت، میں جس بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ. ابھی تو ہماری گاڑی اسٹیشن سے نکلی ہے، کراچی سے ہم چل پڑے، ابھی تو روڈ ہی بھی نہیں آیا، ابھی تو صرف سگنل. کو لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کا موضوع پتہ نہیں کیا مولوی صاحب لے کے بیٹھ گئے، تو ابھی تو ٹرین ہلکی ہلکی چلی ہے. اور ہے ٹرین بھی کس کی ہے؟ پاکستان کی ٹرین. ٹائم لگائے گی پہنچنے میں، نہیں بھی پہنچی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض دفعہ نہیں پہنچ، لاہور اتر کے بس میں چلے جاؤ، کیا خیال ہے؟ تو میں ایک دفعہ ایسی ٹرین سے آ رہا تھا تو اتنی مصیبت ہوئی کہ میں اترا وہاں روڈی پہ، اسٹیشن پہ اترا. میں نے کہا ہم بس سے جا رہے ہیں، ہم ٹرین سے جا ہی نہیں رہے، حالانکہ ٹکٹ پورا دیا ہوا تھا. وہاں سے بس سے پھر بسیں بدل کے پہنچ گئے. تو حاکم جو ہے، حاکم دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے دو طبقے مراد ہیں، ایک حکمران اور ایک علماء۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے علماء، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے حکومت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے دونوں مراد ہیں، کیونکہ الامر کا جو لفظ ہے نا، اولو الامر حکم والے یا معاملہ والے، جن کے پاس یعنی جو مقتدا ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، تو علمی لحاظ سے رہبر دینی معاملات میں کس کی اطاعت کی جائے گی؟ علماء کی۔ انتظامی معاملات میں کس کی اطاعت کی جائے گی؟ حکمرانوں کی۔ موضوع سے ہٹ کے درمیان میں ٹرین کبھی کبھی درمیان میں رک بھی جاتی ہے نا، کیا خیال ہے اسٹاپ، تو تھوڑا سا ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، تو ہماری بریک میں بھی درمیان میں علمی نقطوں کی بریک ہوگی، وہ بریک ہوگی مگر اس میں کوئی موضوع سے ہٹ کے علمی نقطہ۔ یہاں ایک علمی نقطہ یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ علماء کی جو اطاعت کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا نا علماء کی اطاعت کرو، تو اطاعت دلیل سے کی جائے گی۔ علماء کی بات کو پہلے دیکھا جائے گا دلیل کے لحاظ سے صحیح ہے یا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو صحیح نکلی، صحیح سمجھ میں آئی تو آپ اطاعت کریں گے، اگر سمجھ میں آیا کہ صحیح نہیں ہے تو اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ بات قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اس بات پر تو دلیل دیکھی جائے گی کہ یہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے لیے تو ہم دلائل کا سہارا لیں گے کسی کو پرکھنے کے لیے کہ اہل حق علماء کی فہرست میں یہ داخل بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر علماء سے ہر مسئلے پر دلیل طلب کرنا یہ قرآن کی منشا کے خلاف ہے، کیونکہ اطاعت اسے نہیں کہتے، اطاعت کہتے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے آپ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اگر وہ دلیل سے ثابت ہو جائے آپ کی نظر میں تو مانو ورنہ نہیں مانو، پھر یہ عمل اطاعت نہیں کہلاتا، یہ عالم کی اطاعت نہیں کہلائے گا، پھر یہ دلیل کی اطاعت کہلائے گا، کیونکہ عوام میں فروعی مسائل میں دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ دیکھو عقائد میں تو اطاعت نہیں ہے، نہ تقلید ہے نہ اتباع ہے، اطاعت جس کی علماء کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا فروعی مسائل میں، فروعی مسائل میں، عقائد میں نہیں۔ اسی طرح جو اجماعی مسائل ہیں ان میں نہیں، فروعی مسائل میں، یہاں مراد ہے فروعی مسائل میں اطاعت، تو اس میں عالم پر جب اعتماد ہوگا تو اعتماد کے لیے تو دلائل کی ضرورت ہوگی، ایسے نہیں کہ جو عالم نظر آئے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں ہر عالم عالم نہیں ہوتا۔ ایک تو علم میں کامل ہونا ضروری، دوسرا خوف اور خشیت، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف کون ڈرتا ہے؟ علماء ڈرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ علماء نہیں۔ بعض مولانا لوگ پبلک کو خوش کرنے کے لیے، حاکم کو خوش کرنے کے لیے بھی فتوے دے دیتے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ ایسے چلے گا جب آپ ان کی صحبت میں کچھ ٹائم گزاریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر۔ یہ اللہ اتنی فراست اللہ نے ہر ایک کو دی۔ ایک اور چھوٹا سا درمیان میں بات بتا دوں، ابھی مسئلہ کیا ہوا، کیونکہ اس چیز کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، شرعی مسئلے سے ہے، اس لیے میں یہ چھیڑ رہا ہوں۔ آپ سمجھیں گے کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ سیاسی بات نہیں ہوگی، شرعی مسئلے سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان اور جمائمہ بھابی واپس آ رہی ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ اس پہ میڈیا نے ایک فضول سی بحث اٹھائی ہے کہ وہ دوبارہ شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، کرے نہ کرے، میرا موضوع بھی یہ نہیں، لیکن جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہی علماء میں سے ایک مفتی صاحب کا بیان آیا جو میں نے خود سنا۔ پہلے تو واٹس ایپ پہ خبریں آئیں، میں نے یقین نہیں کیا، میں نے کہا لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن جب میں نے ان کا بیان خود اپنے کانوں سے سنا، ایک مشہور مفتی ہیں، بڑے سیاست میں آگے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے اگر 3 مرتبہ ڈیورس دی تھی، اگر 3 مرتبہ ڈیورس دی تھی تو وہ بھابھی سے دوبارہ نکاح بعض
ائمہ کے نزدیک کر سکتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی میرے خیال. یہ فتویٰ اگر دیا ہوتا نا کسی عام انجینئر نے دیا ہوتا تو میں اس کو لفٹ نہیں کراتا. یہ فتویٰ اگر جناب پروفیسر غامدی صاحب کا ہوتا تو ہم اس کو لفٹ تو بولتے رہو. تو ان کا کام ہے بیٹھ کے مارکیٹ میں فتوے لاتے رہو, اور کوئی علمی شخصیت بھی نہیں ہے جن پر لوگ اعتماد کریں. لیکن یہ شخص یہ فتویٰ جس شخصیت نے دیا ان کو لوگ بہت بڑا مفتی سمجھتے ہیں. اس لیے مجھے خیال ہوا کہ اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ حلال و حرام سے اس کا تعلق ہے. تو یاد رکھو 3 طلاق کو ایک کہنا کسی امام کسی فقیہ کا مذہب نہیں ہے, کسی امام کا مذہب نہیں ہے. انہوں نے لکھا امام ابن تیمیہ کا مذہب ہے, تو امام ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. 7ویں صدی ہجری 700 سال تک اسلام کے لاوارث تھا. ائمہ کرام تو تابعین تبع تابعین کے دور میں گزرے جو مجتہدین ہیں. 7ویں صدی ہجری میں آ کے کوئی فتویٰ دے دینا اور 700 سال تک امت خاموش بیٹھی رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں آ کے اسلام مکمل ہو رہا ہے. یہ غلط ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں, بیوی بالکل حرام ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے رجوع کرنے کی, کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے. ہر آدمی کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. مفتی کی چند علامتیں آپ کو بتاؤں. نمبر 1, مفتی وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جس نے باقاعدہ کسی ادارے میں کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا فن باقاعدہ سیکھا نہ ہو. پہلی شرط ہے یہ. خود سے کوئی مفتی نہیں بنتا, اس کے بھی اصول ہیں, ضوابط ہیں فتویٰ دینے کی. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا, یوٹیوب کے کلپ دیکھ کے کوئی حکیم نہیں بن جاتا. کبھی دیکھا کہ یوٹیوب سے آپ MBBS ڈاکٹر بن گئے ہو؟ ڈاکٹروں کی تقریریں بہت سنی ہیں. ایسے ہی یوٹیوب کے کلپ دیکھ کر یا گوگل پہ سرچ کر کے کوئی مفتی, بولو نا بھائی, اسی طرح لوگ جس کو مفتی کہیں اس سے بھی بندہ مفتی نہیں بن جاتا. لوگ کہتے ہیں ان کو لوگ مفتی کہتے ہیں, لوگ تو پتہ نہیں کس کو کیا کیا کہتے رہتے ہیں. بھائی کس ماہر مفتی, ملک میں یہ اسلام لاوارث تو نہیں ہے نا, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صحابہ کے دور کے سب سے بڑے مفتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چند لوگ تھے, سارے نہیں تھے. سارے صحابہ مفتی نہیں تھے, چند لوگ تھے, باقی ان کی اطاعت کرتے تھے. پھر عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے, پھر ان کے شاگرد تھے, پھر ان کے شاگرد تھے. اسی طرح وہاں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد مکہ میں, ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد. یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے شاگردوں کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے, اور اس میں سینہ بسینہ پریکٹس ہوئی ہے. آ رہا ہے نا تو ہاں بول دیا کریں. لوگ مجھ پہ کہتے ہیں کیا بار بار آپ لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ رہی نہیں ہے. تو آپ لوگ اپنے چہرے سے تاثرات سے, تبھی کہتا ہوں پنجاب میں جب بیان ہوتا ہے نا کسی بھی خطیب کا, تو دیکھو وہاں لوگوں کے چہرے کے ایکسپریشن, لسی پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پراٹھے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں, پائے پی کے بیٹھے ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے. کراچی میں صحت نہیں ہے, صحت نہیں, اس لیے ایسے مرجائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا ساتھ دیں گے میرا. تو مفتی جو ہے نا یہ سینہ بسینہ پریکٹس عملی طور پر, جیسے ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے نا, اسٹیئرنگ پہ بٹھا کے پھر بتایا جاتا ہے کہ گیئر لگاؤ چلاؤ. ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب پکڑا دی گاڑی چلانے کا طریقہ, یا یوٹیوب پہ آپ نے دیکھ لیا گاڑی چلانے کا صحیح طریقہ اور آپ نے چلانا شروع کر دی. انگلی پکڑ کے بندہ سکھاتا ہے. ایسے ہی افتاء کا فن باقاعدہ ایک فن ہے جو ماہر مفتیان کرام انگلی پکڑ کے اس میں آپ کو اس لائن میں چلانا سکھاتے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے؟ یہ سلسلہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو. دوسری شرط ہے کہ پریکٹس ہو, آپ کی پریکٹس ہو. یہ نہیں کہ 1 سال انہوں نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھا دیا اب آپ چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. باقاعدہ اوڑھنا بچھونا کیا ہو, فتویٰ نویسی, مسائل کی تحقیق کر کے اس کا جواب دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ پریکٹس میں ہو.
لوگ کہتے ہیں وہ روحانی علاج والے بہت بڑے مفتی ہیں. میں کہتا ہوں جو روحانی علاج والا کہہ دیا تو مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں, کیونکہ اس کے پاس ٹائم کہاں سے ہوگا؟ جھاڑ پھونک سے ٹائم ملے گا تو وہ یہ کام کرے گا نا. کوئی کہتا ہے وہ فلاں مفتی صاحب ہیں, ان کی طارق روڈ پہ بہت بڑی دکان ہے. کہتا ہوں ہوگی شاید, کسی کو بٹھایا, وہ کہتے ہیں خود بیٹھتے ہیں. میں نے کہا وہ مفتی نہیں ہو سکتے. مفتی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ طارق روڈ میں 8 گھنٹے دکان پہ, بولو نا یار, بیٹھے وہ نہیں. آپ کبھی ایسے ڈاکٹر سے علاج کراؤ کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, سموسے بیچ رہا ہے. اب بولو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو اس کو آفان ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا نا بھائی. یہ تو اتنا بڑا کام جانتا ہے, اتنا بڑا فن جانتا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ کام, اس کو تو سول ہاسپٹل میں یا آفان ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. یہ اپنی کوئی کلینک ہی کھول کے بیٹھ جاتا, اپنی کوئی کلینک ہوتی, تھوڑا بہت دل کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا. تو جس کے پاس بھی جو گر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی کو اوڑھنا بچھونا سائڈ میں کرتا رہتا ہے. سائڈ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے شام کو آ کے پکوڑوں پہ بھی دکان پہ بھی بیٹھتا ہو, شام کو گٹکا بھی چلا رہا ہو, لیکن دن کا زیادہ حصہ اس کا کس میں گزرے گا؟ علاج میں گزرے گا. تو اسی طرح مفتی ہے, یہ مفتی کی جو ویلیو ہے آج کل اتنی زیادہ, اللہ کی نظر میں تو ہے اگر وہ مخلص ہے, پبلک کی نظر میں بھی بہت ویلیو ہے, کیونکہ بہت سارے روز مرہ کے مسائل ہیں جو مفتیان کرام کو حل کرنے پڑتے ہیں. یہ جو یوٹیوب پہ کلپ بنے ہوئے نا, رفع الیدین ٹانگیں چوڑی کرنا, ان لوگوں کو صرف ان مسائل کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے ساری زندگی رفع الیدین میں, ٹانگیں چوڑی میں, زور سے آمین, آہستہ آمین, مناظرہ, حیاتی, مماتی, ان چکروں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لوگ ان کی علمیت کے بڑے قائل ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں. آپ ذرا مسائل شروع کریں بتانا, آپ لیبل لگائیں میں مفتی ہوں, مجھ سے مسائل آ کے پوچھو, پھر دیکھو آپ کے جو لائن لگتی ہے اور جو مسائل لوگ پوچھتے ہیں, آپ تھوڑے دن میں شٹر گرا کے بھاگ جاؤ گے, بولے کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں. اور ایسا ہو رہا ہے, بعض 2 نمبر لوگوں نے دارالفتہ کھولا مسائل کے نام سے. ہم لوگوں کو مسائل بتائیں گے. جب لوگوں نے مسائل پوچھنا شروع کیے تو وہ کبھی بنوری ٹاؤن سے جا کے فتویٰ لکھوا کے لا رہے ہیں, کبھی جامعۃ الرشید سے اسٹیمپ اپنی لگائی اور مستفتی کو فتویٰ بولو بھائی دے. ایسا ہم نے پکڑا ہے. مفتی تھے نہیں, چند کتابیں پڑھ لی, اب کھول لیا دارالفتہ کے چلو مسائل کا جواب دیتے ہیں. اب آتا ہے نہیں, ہر آدمی رفع الیدین تھوڑی پوچھے گا. ایک آدمی آیا پوچھا بھی 1995 میں ابا کا انتقال ہوا ہے, 1995 میں ابا کا انتقال ہوا, اور ابا نے وارثین کی اس نے تعداد بیان کی, یہ وارث تھے. ایک وارث کے جو پیسے تھے وہ انویسٹمنٹ کہاں تھی, وہ جناب اس نے مزاربت میں لگائی ہوئی تھی یا بحریہ ٹاؤن میں لگایا ہوا تھا. کاروبار اس کا ابا کے ساتھ تھا, محنت ساری بڑے بھائی کی تھی. اب وہ جو پلاٹ خریدا تھا یہ ابا کا کہلائے گا یا بڑے بھائی کا کہلائے گا؟ دے دو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب, دے دو جواب قرآن حدیث کی روشنی میں. بیٹھا رہے گا. صرف یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں وراثت, اور بہت مسائل ہیں اس میں. یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل. طہارت کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے, پاکی ناپاکی کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے بس. اور جو دیتے بھی ہیں تو پھینک رہے ہوتے ہیں, اسی وقت بیٹھا سوچا پھینک دی. ہمارے ایک استاذ نے ایسے کسی مجتہد سے پوچھا, جو مجتہد بنے ہوئے تھے, کہ اگر نماز میں آپ سے رکوع چھوٹ جائے غلطی سے تو کیا کرنا پڑے گا؟ 4 بیٹھے ہوئے تھے مجتہد, جن کا یہ دعوت ہم کسی کی اتباع نہیں کرتے, ہم قرآن حدیث سے جو سمجھ میں آئے گا ہم اس کا خود فیصلہ کریں گے. تو ہمارے استاد سے انہوں نے 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھا کہ رکوع اگر چھوٹ جائے نماز میں, بھولے سے چھوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ پھینکنا شروع کیا انہوں نے. اگر وہ کہیں ہوتے نا تو کہیں سے فتویٰ چوری کر کے, یا تو ابن تیمیہ کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے چوری کرتے, یا سعودی عرب سے, یا کہ یہیں کی کسی مدرسے سے. تو انہوں نے کیا کیا, بیٹھ کے ایک نے کہا کہ نماز ہوگی نہیں, ایک نے کہا کہ سجدہ صاحب سے ہو جائے گی, باقی 2 پریشان.
تو وہ دو نے بھی ملی جلی رائے دے دی. ہمارے استاذ نے پوچھا کہ اچھا کیا دلیل ہے؟ اگر رکوع چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. ایک نے کہا کہ سجدہ سہو سے ہوگی. استاذ نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں غلطی ہوئی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ سجدہ سہو. تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی نوعیت کی غلطی تو نہیں ہوئی تھی. ایک رکعت آپ نے زیادہ پڑھی، یا ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایک رکعت آپ نے کم پڑھی، سلام پھیر لیا تھا، یا آپ سے خطا ہوئی تھی تو آپ نے پھر اس رکعت کو مکمل کیا. تو ارکان تو سارے پورے کیے مگر تاخیر ہوئی، تو اس تاخیر کی بیس پہ آپ نے سجدہ سہو کیا ہے. ایک رکن ہی پورا رکوع کا غائب کر دیا، اس میں بھی کیا سجدہ سہو سے ہو جائے گی؟ تو ایسی الٹی الٹی باتیں ادھر ادھر کی بس. تو ایک یہ جو سجدہ سہو کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا، اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ مفتی کا دوسری علامت کیا ہے کہ باقاعدہ طویل عرصے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے کم سے کم 10 سال کا تجربہ ہو، کم سے کم. اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مزاج بھی ہو، دماغ میں وہ ذہانت اور باریکی ہو کہ آپ بال کی کھال اتارنا جانتے ہو. جیسے وکیل ہوتا ہے نا، وکیل وہ کتنی باریک بینی میں جا کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی جج کا کام کتنا سخت ہوتا ہے. اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے. تو بدھو آدمی جج بن سکتا ہے؟ بیوقوف آدمی پاکستان میں پتہ نہیں سکتا ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. بیوقوف آدمی جج نہیں بن سکتا. وہ جون پور کا قاضی تو بن گیا تھا، وہ والا نہیں. تو ذہانت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کتنی بات کو سمجھنے کی یا جو ہے نا وہ دلائل میں فرق کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں. تو آج جو بندہ اٹھتا ہے بس کہیں سے تھوڑا سا تخصص کر لیا، مفتی لگا دیا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. تو ایسا ہی ایک فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے ہمارے ہی کسی مفتی صاحب کی طرف سے کہ عمران خان رجوع کر سکتا ہے اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں تو بعض ائمہ کی نظر میں گنجائش ہے. یاد رکھو کسی امام کی نظر میں گنجائش نہیں ہے. 3 طلاقیں دے دیں بالاجماع، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی بالاجماع، اس پر اجماع ہے. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، میں تھوڑا سا یہ مسئلہ شروع کیا ہے تو اس کو بتا دوں کیونکہ فوراً لوگ حدیثیں لکھ کے ہم کو سمجھتے ہیں بیوقوف ہیں، ہم کو حدیث کا بالکل بھی علم نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے ایک مسئلہ بیان کیا JTR میڈیا پہ، اس میں میں نے یہ بتایا کہ عورت اپنے شوہر کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتی. یہ مسئلہ میں نے بتایا. ایک خاتون نے پوچھا تھا، اس میں نے بتایا کہ اگر عورت کی بنیادی ضرورت، روٹی پانی کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو عورت اپنے شوہر کی جیب سے روٹی کے پیسے یا کوئی بھی پیسے نہیں نکال سکتی. اس پہ کسی نے فوراً حدیثیں لکھ کے بھیج دیں اور طنز بھی کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے. آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں امت سے؟ یہ فرض کیوں کر رہے ہیں کہ لازمی مفتی کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہی ہوگا؟ یہ بدگمانی نہیں ہے کہ اچھا گمان بھی تو رکھا جا سکتا ہے. وہی ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو یہ حدیث معلوم ہو مگر وہ ہم سے زیادہ اچھا مطلب سمجھتے ہوں اس حدیث کا. لیکن اگر آپ مفتی صاحب کے بارے میں فرض کر لیں گے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں تو آپ چھوٹے بن جائیں گے اور مولوی صاحب بڑے بن جائیں گے. یہ چیز برداشت ڈاکٹر کے سامنے برداشت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. ڈاکٹر پر تو اتنا اعتماد ہے کہ وہ بے ہوشی کے انجیکشن لگا دے، آپ لگوا لیتے ہیں. حالانکہ بے ہوش ہونے کے بعد پہلے زمانے میں تو بے ہوش کر کے لوگ جیب سے پیسے نکالتے تھے. اب اس کا بھی خطرہ ہے ڈاکٹر پورا گردہ ہی غائب نہ کر دے. کیا خیال ہے؟ اس کتنا بڑا خطرہ ہے کہ پورا آپ کا ایک گردہ شارٹ. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک صاحب کا آپریشن ہوا اور سب فٹ فاٹ جو ہے نا گھوم رہے پھر رہے مزے سے زندگی گزر رہی ہے. بعد میں ایکس رے کیا تو پتہ چلا گردہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی غائب، گردہ ہی پورا شارٹ. بھائی اب پتہ نہیں کون سی مارکیٹ میں بکا ہوگا، کس کے لگا ہوگا، نکال بھی نہیں سکتے، کیس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پورے جو ہیں سر کے بال سے لے کے یہ غفار بھائی ہیں لیکن ان کا گردہ وسیم بھائی کا ہے. ایسا کیس کوئی دیکھا آپ نے؟ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو ڈاکٹر کو تو بڑا مان لیں گے بھائی یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، لیکن علماء کو بڑا نہیں مانتے. اور میں بات کر رہا ہوں علماء حق کی.
تو وہ 2 اور 2 4 کی طرف پتہ چل جاتا ہے تھوڑے دنوں میں کون حق ہے کون باطل ہے. تو انہوں نے فوراً حدیث لکھ کے بھیجی کہ حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان کے بغیر بتائے گھر سے کچھ پیسے لے سکتی ہوں؟ ابو سفیان کو بتائے بغیر. آپ نے فرمایا خذ ما یکفیکی ولی اولادک یا ولی ولدک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. تو انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اجازت دی ہے کہ ضرورت کے وقت وہ شوہر کی جیب سے پیسے نکال سکتے. مجھے یہ حدیث معلوم تھی, میں نے اس لیے یہ حدیث بیان نہیں کی کہ خواتین اس کا غلط مطلب لیں گی, کیونکہ آج یہ بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مال میں کی حفاظت نہیں کرتی. حدیث میں عورت کو کہ بہت بڑا حق یہ بتایا گیا عورت پر کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہو, شوہر کے مال کو بازاروں میں اڑائے نہیں. تو آپ اپنے معاشرے کو دیکھ کر گائیڈ کرو گے نا. ایک معاشرے میں عورت اپنے شوہر کے مال کو 100 میں کوئی ایک خاتون ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے, جو یہ کہتی ہے کہ آپ نے شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے تو ہوا یہ کہ وہ جتنے پیسے دیے تھے نا اس میں سے آدھے بچ گئے ہیں, اور دیے تو آپ نے پورے تھے, میں خرید سکتی تھی لیکن میں نے کہا آپ کا نقصان ہوگا, آپ اتنی محنت سے خون پسینہ بہا کے کما رہے ہیں تو کوئی بات نہیں میں تھوڑی سی قناعت کر لیتی ہوں, کیا خیال ہے؟ گوشت میں نے کہا تھوڑا کم لے لو, سبزی زیادہ لے لو, یہ آپ کے پیسے ہیں. ایسی نیک عورتیں بھی ہیں لیکن مارکیٹ سے وہ جب بھی آپ پیسے دیں گے تو وہ تھوڑے سے کم ہی پڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تھوڑے سے کم ہی پڑ رہے ہوتے ہیں. جس معاشرے میں, اور صرف خواتین کی بات نہیں, مرد بھی ایسا ہی کرتا ہے. آپ اگر کسی سے ادھار لے لیں تو آپ بھی جتنی آپ کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ آپ خرچ کریں گے. تو معاشرے میں یہ حال ہو تو پھر ان کو یہ بتانا, یہ والی حدیث سنانا کہ پتلون سے پیسے نکال سکتے ہیں, اس کا غلط مطلب لیا جائے گا. یہ حدیث مجھے معلوم بھی تھی اور اس وقت ذہن میں مستحضر بھی تھی, اس لیے میں نے مسئلہ تو پورا بتایا کہ شدید ضرورت ہو اور کھانے پینے کے بھی لالے پڑ رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے جب کھانا پینا تو ضروری ہے نا, لے سکتی ہے. لیکن آج کل ایسا کم ہوتا ہے کہ شوہر کھانے کے پیسے بھی نہ دیتا ہو. آج کل تو گیس بجلی کے بل اور اسکول کی فیسیں, گیس بجلی کا بل بھی چلو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے بھی پیسے لے سکتی ہے, لیکن اسکول کی فیسوں کے پیسے شوہر سے زبردستی نہیں لے سکتی. بچوں کا خرچہ باپ پر واجب ہے, اس میں عورت زبردستی نہیں کر سکتی. نہیں آ رہی میرا غلبہ, کھلانے پر تو زبردستی کر سکتی ہے, اور میرا خیال ہے بہت شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بچوں کو کھلاتا بھی نہ ہو. تو معاشرے کو دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے, اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. آپ کے پاس ایک حدیث آ گئی, آپ نے بیان کر دی, لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کی حدیث ہے وہ تو ہر ایک کے سامنے بیان ہونی چاہیے, تو یہ خود حدیث کے خلاف ہے. یہ عمل خود حدیث کے اور صحابہ کی سیرت کے خلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث, حضرت عمر ملے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہوگا. میں یہ لوگوں کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے دھکا دیا. فرماتے ہیں فقررت علی استی, میں کولوں کے بل نیچے گرا ہوں, میں کولوں کے بل, حضرت عمر فرماتے ہیں دھڑام سے نیچے گرا. اور حضرت عمر نے منع کر دیا کہ یہ لوگوں کو حدیث بولو بھائی مت سنو. کیوں؟ فرمایا اذا یتقل الناس, لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. نبی نے بالکل بجا فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا, لیکن جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ یہ سمجھیں گے اب عمل کی ضرورت نہیں ہے, بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بتا دی تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو, علم ضائع نہ ہو. ایسے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام نے موت کے وقت بتائی ہیں. تو اور بھی اس کی مثالیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج بن یوسف کو حدیث سنائی. حدیث میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورانیین کے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کیا, انہوں نے 70 صحابہ کو قتل کیا تھا اور دھوکے کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم ریت پہ لٹا کے ان کی آنکھوں میں جو لوہے کی سلائی ہے گرم کر کے ڈالی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذاب دے کے ہلاک کیا, کیونکہ بہت بڑا دھوکہ دیا تھا انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم مسلمان ہیں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے. اور صحابہ کرام میں جو 70 افراد تھے جو کریم تھی اس وقت کی, حافظ علماء, اس وقت ابتدائی دور تھا اسلام کا,
بہت مشکل سے ایک جماعت تیار ہوئی تھی، ان کو وہ لے گئے کہ ان کو ہم تبلیغ کے لیے لے کے جا رہے ہیں اپنے علاقے میں. لوگ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، تو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے ان صحابہ کو قتل کر دی. کتنا بڑا ظلم. اور اس وقت اسلام میں مسلح کی ممانعت نہیں تھی. مسلح بعد میں اسلام میں ممانعت نازل ہو گئی کہ اس طرح سے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت انس بن مالک نے حجاج بن یوسف کو یہ حدیث سنائی کہ نبی نے ایسا کیا ہے. حجاج بن یوسف نے لوگوں پہ مظالم کرنا شروع کر دی. انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے اتنی سخت ندامت ہوئی کہ میں نے یہ حدیث حجاج کو کیوں سنائی. حالانکہ نبی نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا، دوبارہ آپ نے بڑے ظلم ہوئے، مگر آپ نے یہ دوبارہ عمل نہیں کیا. اللہ نے پابندی لگائی کہ قتل کا بدلہ قتل. آپ کسی کو تڑپا کے نہیں مار سکتے، اذیت دے کے نہیں قتل کر سکتے. لیکن کیا ہوا، حجاج نے اس حدیث کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سخت ندامت ہوئی کہ میں نے حجاج کے سامنے یہ حدیث، بولو بھائی کیوں بیان کی. کیا مطلب ہر حدیث ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. لوگ اس سے اپنا مطلب نکالتے ہیں، اپنا مطلب نکالتے ہیں. جیسے میں لوگوں کو کہتا ہوں نا، نوجوان کو آدھی بات میری لیتے ہیں کہ بھئی بالغ ہوتے ہی ابا سے کہتا ہوں نا بچوں کی شادی کر دو، کہتا ہوں نا، تو وہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے نا، وہ اپنے مطلب کا آدھا بیان سنتے ہیں. یہ نہیں سنتے کہ اپنے خرچے پہ ابا جو شادی کرائیں گے تو شادی پہ خرچہ کس کا ہوگا؟ بیٹے کا ہوگا. ابا کے ذمے بالغ بیٹے کو کھلانا نہیں ہے تو اس کی بیوی کو کہاں سے کھلانا ہو گیا ابا کے ذمے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیٹا جب بالغ ہو جائے نا، لڑکا جب بالغ ہو جائے تو ابا اب جو آپ پہ خرچ کر رہے ہیں وہ غریبی ہے. جب تک آپ نابالغ تھے تو باپ کے ذمے آپ کو کھلانا پلانا تھا. اب جب آپ بالغ ہو گئے تو اب باپ کے ذمے آپ کو کھلانا پلانا، بولو بھائی، نہیں ہے. آپ کی تعلیم پہ خرچ کرنا بھی باپ کے ذمے نہیں ہے. کرے تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ذمے نہیں ہے. تو جب آپ کو روٹی کھلانا فرض نہیں ہے تو آپ کی شادی پہ خرچہ کرنا کہاں سے فرض ہو گیا؟ شادی تو روٹی کے بعد ہے نا. روٹی پیٹ میں جائے گی تو شادی کا خیال پیدا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو میں جو کہتا ہوں نا، بیٹے کی شادی کرا دیا کرو، مطلب رشتہ تلاش کرنے میں اس کے ساتھ معاون، اور وہ کرنا چاہ رہا ہے تو رکاوٹ نہ ڈالو. اس کی اپنی تنخواہ ہے، وہ اپنا گھر دے رہا ہے تو رکاوٹ نہ ڈالو. یہاں بھی لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، نہیں کرنے دیں گے. ایسی صورت میں باپ کی اطاعت لازم نہیں. اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور اپنے لیے گھر کا بھی انتظام کر لیا اس نے. کیا خیال ہے؟ ہاں، ترغیب یہی ہے کہ اگر بیٹا سمجھدار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے ہی ٹکڑوں پہ ساری عمر، بعض دفعہ شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، تو بیٹا بالکل نہ پوستیوں کی طرح گھر میں آ کے لیٹ جاتا ہے کہ ابا اٹھا رہے ہیں تو جو کرنے کا تھا وہ بھی نہیں کرتا. ایسا نالائق نہ ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو پھر باپ اگر اپنے خرچے پہ کر دے گا تو ثواب انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ باپ کو بھی فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ بھئی آپ کا بیٹا گناہوں سے بچ جائے گا، آپ کے گھر میں ایک بیٹی کا اضافہ ہو جائے گا، ایک بہو آئے گی، اس کو جتنا کھلائیں گے ثواب ملے گا، پھر آپ کو اس سے اولاد بھی ملے گی. کیا خیال ہے؟ پوتے نواسے تو آپ کے ہوں گے نا. آپ جوانی میں دادا بن جائیں گے، جوانی میں نانا بن جائیں گے، پھر کالر اوپر کر کے گھومنے کا مزہ آئے گا. ایک دادا آرٹیفیشل ہوتا ہے، محلے کا دادا، اور ایک حقیقی دادا ہوتا ہے. جو حقیقی دادا ہوتا ہے نا، دادا وہی ہوتا ہے. میں بتاتا تھا نا، نیو کراچی میں ایک بزرگ تھے، کم عمر میں شادی کی انہوں نے، ماشاءاللہ پوتے نواسے 60-70 کے قریب، ان کے بچوں کی بھی جلدی جلدی شادیاں کر دیں. ایسے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے وہ دودھ پتی. اور میں امام تھا وہاں، جب بھی میں گزرتا مجھے بولتا مولوی صاحب ادھر آؤ، ادھر بیٹھو گے. بزرگ تھے، میں بیٹھ جاتا تھا تو کہتے کسی کو محلے میں کسی کو بولا تو جا بھائی مولوی صاحب کے لیے دودھ پتی لے کر آ، چل جا. ایسے آرڈر چلاتے. مجھے بڑا وہ ہوتا کہ یار یہ تو بیچارے محبت میں کر رہے ہیں، محلے والے بولیں گے یہ امام ہمارے لیے ٹینشن بن گیا. جب یہ امام صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جا پہ دودھ پتی لے کر آ، جا پہ یہ لے کر آ، جا پہ گنے کا جوس لے کر آ، تو وہ پیسے دیتے نہیں ہیں. تو مجھے یہ شرم آتی تھی کہ لوگ ہی بولیں گے یار یہ امام صاحب نے ان کو یرغمال بنا کے کہیں تو نہیں اپنے خرچے نکلوا رہے. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت مجھے بڑی شرم آتی ہے، آپ جو مردی ملتا ہے اس کو بلاتے ہیں، جا بھائی دودھ پتی لے کر آ، جا لسی لے کر آ. انہوں نے کہا یہ سارے میرے پوتے نواسے ہیں، اس گلی میں آدھے سے زیادہ 60-64 میرے پوتے نواسے ہیں.
کہتے ہیں اللہ نے 5 بیٹے دیے تھے اور 4-5 بیٹیاں دی تھیں، بالغ ہوتے گئے ان کی شادیاں کرتا گیا، اب بیٹے بھی ہیں پوتے بھی ہیں سب ہے، اور یہ سب خوشی سے کرتے ہیں کیونکہ اتنی ساری پبلک کے ایک دادا، تو وہ خدمت کا نمبر بھی بہت دیر سے آتا ہے نا. میں نے کہا واقعی آپ ہو اس محلے کے دادا، اس کو بولتے ہیں دادا. بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے تھے. صبح صبح ان کے بچے ان کو دھوپ میں لا کے بٹھا دیتے تھے سردیوں میں کرسی پہ، اور بیٹھ کے بس یہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اتنی اچھی زندگی ان کی. پھر مجھے کہنے لگے بیٹا جب میں مروں گا تو میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں. فیملی پلاننگ والوں کو جو ہے نا ٹاٹا کر دو، سمجھ رہے ہو؟ یہ یہودیوں نے چلائے، یہودی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ وہ اپنے ہاں تو چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی تعداد بڑھے اور تمہارے یہاں چاہ رہے ہیں کہ گھٹے. تو یہ پھر موضوع چینج نہ ہو جائے، اسٹیشن بریک زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے نا، 3 طلاقوں کا مسئلہ، یہ اجماعی ہے. اپنی زبانوں پہ کنٹرول کیا کرو، غصے میں طلاقیں جاری نہ کیا کرو. دے دی تو ختم. ہاں تو مفتی کی میں علامات بیان کر رہا تھا، وہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، پھر اس پہ باقاعدہ پریکٹس ہو، وہ ساری چیزیں ہو کہ پھر جا کے آدمی بنتا ہے، اس کو پھر رائے دینے کا وہ اہل ہوتا ہے. تو یہ جو 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے یہ ائمہ کے درمیان اختلافی نہیں. پہلی میں چند ایک مختصر سے کچھ اس پہ دلائل دے دوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ کان الطلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجعل واحدۃ، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. یہ عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اصل میں کتنی ہی. تو یاد رکھو اس حدیث کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس حدیث کا جواب ہے کہ صحیح مسلم کی بالکل ایک حدیث ہے جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں متع کو حلال سمجھتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متع کو حلال سمجھتے تھے. فنہانا عمر نے پابندی لگا دی متع پر. نہیں یاری بات، کس نے پابندی لگائی؟ عمر نے. بالکل یہ دلیل شیعہ لوگ دیتے ہیں متع کے حلال ہونے پر. تو کیا اس بیس پر آپ متع کو حلال کر سکتے ہو کہ نبی کے دور میں متع ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں ہوتا تھا، پابندی کس نے لگائی؟ عمر نے. بالکل یہی الفاظ ہیں. 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھیں، ابو بکر کے دور میں ایک ہوتی تھی، عمر نے کتنی کر دی؟ 3 کر دی. تو اگر آپ اس کو لے لو گے تو پھر متع کو بھی حلال کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں متع اس لیے حرام ہے کہ نبی نے متع پر پابندی لگائی ہے، صحیح ہے نا، تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ 3 طلاقیں بھی 3 اس لیے ہیں کہ نبی نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار، بولو بھائی، دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور قرآن میں 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے. اور یہ فرق نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، ایک مجلس یا ایک سے زیادہ مجلسوں کا فرق ہی نہیں تھا. علل اطلاق قرآن نے کہا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر مرد نے تیسری دے دی تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فوراً دے دی یا بعد میں دے دی. صاف الفاظ ہیں. جو آدمی کہتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی 3 دے دی تو ایک ہے، خدا کی قسم قرآن پہ بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ نہیں ہے قرآن میں کہیں ایسا. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کا منشا یہ ہے کہ 3 توہروں میں 3 طلاق دی جائے. تو ہم مانتے ہیں قرآن چاہتا ہے کہ 3 توہروں میں 3 دی جائے، اکٹھی نہ دی جائے. لیکن قرآن کیوں چاہ رہا ہے کہ 3 توہروں میں 3 دی جائیں؟ اس لیے چاہ رہا ہے قرآن، بلکہ میں اپنے الفاظ کے بجائے اللہ ہی کے الفاظ بتا دیتا ہوں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 3 توہروں میں 3 دو. اور کیوں چاہتے ہیں یہ بھی اللہ نے بتا دیا. اسی سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ جائیں سورہ طلاق اٹھا کے دیکھیں، 28واں پارہ، نام ہی سورہ طلاق ہے. بالکل طلاق کے احکام پہلی آیت میں اللہ نے بیان کر دیے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی، اور نبی کے واسطے سے سب کو خطاب ہے کہ اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو. سب اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں. عدت کے اوقات کیا ہوتے ہیں بھائی؟ 3 پاکی، یعنی جب عورت کو حیض ختم ہوتا ہے تو پاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں، پھر حیض آتا ہے، پھر پاکی کے ایام، پھر حیض آتا ہے، پھر پاکی کی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ 3 مہینے میں پاکی کے ایام میں ڈیوائیڈ کر کے دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک طہر میں یا ایک مجلس میں
نہیں دو. یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ 3 توڑوں میں تقسیم کر کے دو. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور فرمایا وہ گنتی بھی کاؤنٹ کرتے رہو، یعنی حساب رکھو اس کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں علم نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ طلاق کے بعد کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے. یعنی اللہ اپنے پچھلے حکم کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ بعض دفعہ طلاقیں دے دیتا ہے انسان اور دل کیا چاہتا ہے رجوع کرنے کا، تو اکٹھی دے دی تو یہ حکمت بولو نا بھائی فوت ہو جائے گی. یہ اندھی تقلید ہے بھائی. ہم کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 ہوتی، کہتے ہیں اندھے مقلد ہیں، تو اندھی تقلید کرتے ہیں. ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں جو قرآن آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. عجیب بات ہے، نہ ابو حنیفہ کی سمجھ میں قرآن آیا، نہ امام شافعی کی، نہ امام احمد بن حنبل کی، نہ امام مالک کی، اور نہ امام بخاری کی. امام بخاری بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے 3 ہونے کے قائل ہیں. کوئی ایک محدث مجھے دکھا دو صحاح ستہ کے محدثین میں سے یا کہیں بھی جس نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. نہ یہ محدثین کا مذہب ہے، نہ یہ فقہا کا مذہب ہے. ایک سعودی عرب کے بن باز مل گئے مفتی اعظم. سعودی عرب ہی کو اگر دیکھنا ہے تو سعودی عرب کے جو علماء ہیں انہوں نے بن باز کی مخالفت کی اس مسئلے میں. وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے سعودی عرب سے جو چھپا ہے. تو پوری امت کو چھوڑ دیا، ایک عالم کی اندھی تقلید ہو رہی ہے. تو آگے سنیے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. اب طلاق کی آیت کے بعد یہ والی آیت آنا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بولو بھائی نہیں رکھتے. اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. اور مزید آگے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ ویسے تو آپ دیکھیں گے تعصب کی اینک اتار کے تو اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے جو بندہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے. اور یہ عبداللہ بن عباس اس صحیح مسلم کی حدیث کے راوی بھی ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 کتنی ہوتی تھی؟ 1 ہوتی. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں. ابو داؤد میں ان کا صحیح سند کے ساتھ فتویٰ ہے. اس سند پہ کوئی ایک دفعہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اتنی صحیح، اتنی یعنی معیاری سند ہے اس کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. ظاہر ہے یہ 100 مہینے میں تو نہیں دی ہیں، اکٹھی 100 طلاقیں دی ہیں. تو کیا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کیا وہ رجوع کر سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا ان عمک لم یتق اللہ، تمہارا چچا اللہ سے نہیں ڈرا. فلم یجعل لہ مخرجا، اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. اور آپ نے یہ آیت بطور دلیل کے تلاوت کی وَمَن یتق اللہ یجعل لہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بولتے کیوں نہیں رکھتے ہیں. نہیں یاری بات، یہ آیت بھی کوٹ کر رہے ہیں. عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ ہیں، وہ بھی اس آیت کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میں اللہ نے یہ مسئلہ واضح طور پر بیان کیا ہے. اس مسئلے میں تو تقلید بھی جائز نہیں ہے کسی کی، کیونکہ جو مسئلے منسوس ہوتے ہیں نا قرآن و سنت میں 2 اور 2 4 کی طرح، اس میں ابو حنیفہ شافعی کو نہیں دیکھا جاتا کیا کہہ رہے ہیں. اگر امام ابو حنیفہ اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہہ دیتے تو امت ان کو امام کی فہرست سے نکال دیتی. جو قرآن اتنے واضح لفظوں میں بیان کر رہے ہیں آپ کیسے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں نے ایک حرام کاری کا دروازہ کھولیا، دھڑ 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 طلاقیں دیتے ہیں اور جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لا کے بیوی حلال کر لیتے ہیں. اللہ کے دین کو مذاق مت بناؤ. اور جہاں طلاق کی آیتیں قرآن نے بیان کی ہیں وہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. جہاں اللہ طلاق کے حکام بیان کرتا ہے اللہ فرماتے تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. اور اس کا بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے. صحابہ اور تابعین سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے کہ جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اس نے اپنی جان پر
ظلم کیا. ظلم کیسے کیا؟ کہ اپنے لیے رجوع کا راستہ ختم کر دیا. اور ایک اہم بات کہ یہ جو حدیث ہے نا، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. یہ اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں. نمبر 1، اس میں یہ نہیں لکھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. یہ غلط ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں نبی کے دور میں 3 ایک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی الاطلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی، چاہے ایک مجلس کی ہو یا 3 مہینے کی ہو. میں نے خود ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے بعض علماء کو جو 3 کو ایک کہتے ہیں اس حدیث کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. اور جو ان کے سامنے بندہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے مولوی دوسرے مسلک کا، وہ بیچارہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے ادھار لیا ہے انہوں نے چپ بیٹھنے کے لیے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، فارغ ہوتا ہے. 3 طلاق کے موضوع پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یوٹیوب پہ مجھے واٹس ایپ پہ میرے پاس کلپ آیا، میں نے وہ دیکھا. تو اس میں وہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اور وہ بیچارے دوسرے جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں اصل میں تو یوں ہے. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی؟ میں اگر ہوتا تو میں ان سے اتنا کہتا کہ یہ لفظ مجھے دکھا دو کہ اکٹھی 3 طلاقیں نبی کے دور میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اس میں علی الاطلاق چاہے اکٹھی ہو چاہے. اور حقیقت ہے اس حدیث کا صحیح جواب ہے موطا امام مالک کی حدیث. موطا امام مالک میں ہے. اور کمال کی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی تفسیر منقول ہے. اس میں ہے کہ نبی زمانے جاہلیت میں ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلسیں ہوں، 3 طلاقوں کے بعد بھی مرد کو رجوع کا حق ہوتا تھا. 3 کیا 3000 طلاقیں بھی دے دیتا تو عدت کے دوران جتنی طلاقیں دیتا مرد رجوع کر لیتا تھا. اب ہوتا کیا، مرد نے طلاق دی، پھر طلاق دی، پھر طلاق دی، 3 مہینے ہو گئے، جیسے ہی عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتا. اس طرح عورت کیا ہو جاتی، لٹک جاتی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو یہ مطلب ہے کہ 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. کیا مطلب؟ یعنی 3 کے بعد بھی رجوع کا حق دیا جاتا تھا. جیسے زمانے جاہلیت میں متع کی اجازت تھی نا، لیکن متع پر جب پابندی لگی ہے تو بہت سارے لوگوں کو متع کے حرام ہونے کا علم نہیں ہوا. لہذا بعض صحابہ نبی کے دور میں بھی کرتے رہے اور بعض ابو بکر کے دور میں بھی. حضرت عمر نے کیا کر دیا، پابندی لگا دی. تو یہ پابندی کوئی نئی پابندی نہیں تھی، اسی قرآن اور حدیث کے حکم کو نافذ کرنا تھا اجتماعی سطح پہ کہ بھئی اللہ اس کے رسول نے پابندی لگائی ہے تو اب قانون بنا کے اس بارے میں اب کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. ابو بکر کے دور میں اگر کوئی متع کرنے والا پکڑا جاتا تو اس کو زنا کی سزا نہیں دی جاتی تھی کیونکہ سب کو معلوم نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا اگر کوئی متع کرتا ہوا پکڑا گیا میں اسے پتھروں سے مار کے رجم کر دوں گا، زنا کی سزا دوں گا، کیونکہ ایک قانون نافذ کر دیا پورے ملک میں. ایسے ہی نبی کے دور میں عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ اللہ نے 3 طلاق کے بعد رجوع کا حق، بولو بھائی، ختم کر دیا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن اللہ نے جب یہ آیات نازل کی اب طلاق و مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اگر تیسری دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زمانے جاہلیت کا وہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے متع کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن بعض لوگوں کو علم نہ ہوا، ایسے ہی 3 طلاق کو ایک کہنے کا حکم کیا ہو گیا، ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا. حضرت عمر نے اگر اپنی طرف سے کوئی قانون بنایا ہوتا، ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر نبی کے دور میں واقعی اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی اور قرآن نے بھی اکٹھی 3 کو ایک قرار دیا ہوتا تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ حضرت عمر جب پابندی لگاتے تو صحابہ اس پابندی کو قبول کر لیتے. کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے حضرت عمر کے پاس، قرآن و سنت کی روشنی میں تو بیوی حلال ہے اور حضرت عمر کیا کر دیتے، حرام. جس کے لیے حلال ہے اس پر حرام کر دی اور جس پر حرام تھی اس کے لیے کیا کر دی. اس سے بڑی بے شرمی اور بےغیرتی اس دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ کی حلال بیوی کسی اور کے حوالے کر دی جائے. ایک طرف صحابہ اتنی سی بات برداشت نہیں کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لمبا کرتا پہن کے کھڑے ہوئے ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ اتنا زبردست کرتا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کو جو غنیمت میں ملا تھا وہ بھی میں نے رکھ لیا ہے. ایک طرف حضرت عمر اعلان کر رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت کھڑی ہو گئی جمعے کے خطبے میں، عرض کیا امیر المومنین آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ 400 سے زیادہ پر پابندی لگائیں؟ قرآن میں تو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا،
بیوی کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو نہیں لے سکتے. تو اللہ تو سونے کا پہاڑ بھی ذکر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے. حضرت عمر نے فوراً فرمایا اصابت امرأۃ واخطأ رجل, عورت نے صحیح کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی. اتنی سی غلطی صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے اور ٹوک دیتے تھے. سارے صحابہ نے برداشت کر لیا کہ ہماری حلال بیوی ہم پر حرام ہو جائے اور جس کے یہ حرام ہے اس پر کیا ہو جائے, حلال ہو جائے. یہ تو دین میں تحریف ہے, یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا سیاسی فتویٰ تھا. سیاسی فتوے میں حلال کو حرام نہیں کیا جاتا اور حلال کی بیوی حلال حرام. سیاستاً میں نے آپ کی بیوی کسی اور کو پکڑا دی, اس کی والی آپ کو پکڑا دی, یہ تحریف ہے. حضرت عمر پر بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے سیاستاً یہ فتویٰ دیا تھا. حضرت عمر ایسا نہیں کر سکتے, اور اگر کرتے اللہ نہ کرے سارے صحابہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور عبداللہ بن عباس کھڑے ہو جاتے جو صحیح مسلم کی حدیث کے راوی ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہیں. کوئی بھی یہ کہے نا کہ بعض صحابہ نے اکٹھی 3 کو ایک کہا ہے, اسے کہ مجھ سے 1 کروڑ روپے لے لو, کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دو کہ کسی صحابی نے اکٹھی 3 کو کیا کہا ہے. بولو بھائی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ہوائی باتیں ہیں فلاں سے منقول ہو, کہیں دیکھو تو کہیں بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. باتیں ہیں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. ایک صاحب نے کہا وہ آپ کو یوں کہتا ہے, میں نے کہا کہنے تو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے کسی پر کچھ پابندی نہیں. جب پابندی نہ ہو تو کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اس لیے یہ فضول قسم کی باتیں. ائمہ اربعہ کا جو مذہب ہے, ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, اسی کو فالو کیا کرو. انہوں نے فقہ صدیوں پہلے مدون کر دیا ہے اور وہ اس کام سے فارغ ہو گئے ہیں. اب آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو, معاشرے میں اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھتا ہے, اس کا بائیکاٹ کرو, اس کا کیا کرو, ورنہ سب پر اللہ کا عذاب آئے گا, سب پر عذاب آئے گا. کیونکہ اللہ بار بار طلاق کے حکام بیان کر کے کہتے ہیں تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, ان سے تجاوز مت کرو. حلال, ایک آدمی زنا کرتا ہے زنا کو گناہ سمجھ کے, اور ایک آدمی زنا کو گناہ نہیں سمجھتا اور اس کو حلال کا اسٹیمپ لگا دیتا ہے. دیکھو میں خاص طور پر اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں, میں ان کا بڑا ہے, میں کوئی مسلک پرست آدمی نہیں ہوں, میں ان کو بھی اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, لیکن میں اہل حدیث حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو آپ یا تو تقلید کے راستے کو اختیار کرو یا تحقیق کے. اگر تقلید کرتے ہو تو ائمہ اربعہ کی کرو, اور اگر آپ کہتے ہو ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے تو پھر آپ ان دلائل کا جواب دو کہ حضرت عمر نے حلال بیوی کو حرام کیسے کر دیا, اور جب کیا تو سارے صحابہ اس پہ خاموش کیوں ہو گئے. کیا یہ حضرت عمر پہ بہت بڑا الزام نہیں ہے؟ آپ بھی اہل سنت میں داخل ہیں, آپ بھی صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو کیا صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی بدگمانی اور اتنا بڑا الزام آپ قبول کر لیں گے؟ یہ الزام تو شیعہ لگاتے ہیں. شیعہ پتہ ہے اکٹھی 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا کارنامہ ہے یہ. جیسے حضرت عمر نے متع پر پابندی لگائی مگر شیعہ اس پابندی کو قبول نہیں کرتا, اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ 3 طلاق کو 3 کہنا عمر کا کام ہے معاذ اللہ, تو لہذا ہم اس کو بھی نہیں مانتے. تو جو اہل سنت کا مذہب ہے, اہل سنت والجماعت کا, وہ یہ ہے کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. اور وہ جو حضرت رکانہ والی حدیث ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو اقرار کیا, اس حدیث کی سند بہت ہی ضعیف ہے, اس کے لنگڑے لولے راوی ہیں اس حدیث کے, کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا. باقی اس پر میری پوری تحریر ہے, طلاق ثلاث پر ایک کتاب ہے, وہ جب چھپ کے مارکیٹ میں آ جائے گی تو پڑھ لیں. ابھی تو میں جمائمہ بھابھی کو لے کے چلا تھا کہ بعض مفتی فتویٰ دے رہے ہیں اور باتیں جو انہوں نے شروع کر دی ہیں, اور ہمارے ہی مسلک کے لوگ ہیں جن کا سیاست سے گہرا تعلق ہے, تو سیاسی آدمی تو بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتے, وہ سب کو خوش کرتا ہے, یہ وہ بھی ناراض نہ ہو وہ بھی ناراض نہ ہو. اور یہ جو ہے نا ایسی حماقت سے اپنی زبان کو کیا کریں, طلاق اگر دینی ہے تو پہلے کسی سے مشورہ لیں پورے کاروائی, پھر اس کے بعد 3 مختلف طہروں میں 3 دی جائیں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اجماعی مسئلہ ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے, امام طحاوی تو 2ری یا 3ری صدی ہجری کے عالم ہیں, حنفی عالم تھے, بہت بڑے محدث تھے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ فقط ذهب قوم, بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اکٹھی 3 کتنی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں. بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اکٹھی 3 کتنی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 7ویں صدی میں ابن تیمیہ کا مذہب ہوتا تو 2ری یا 3ری صدی میں امام طحاوی نہ لکھتے. امام طحاوی نے لکھا کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں. تو اس کا ایک جواب تو انجینئر نے دیا جو غلط جواب ہے, تاکہ اس کو بھی بتا دوں کہ اس سے زیادہ متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں. اس کا بھی یہ مذہب ہے کہ 3 ہوتی ہیں.
تو اس نے محترم نے یہ جواب دیا ہے کہ امام طحاوی نے بغیر سند کے کہا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، لہذا یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، جو مشاہدے کے علم پر جو بات کہی جاتی ہے اس کے لیے سند بولو بھائی نہیں مانگی جاتی، سند اس سے مانگی جائے گی جو بعد کا آدمی ہو۔ جیسے امام ترمذی نے لکھا کہ اہل کوفہ کا مذہب ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اب اس پر لوگ کہتے ہیں سند دکھاؤ۔ بھائی امام ترمذی نے کوفہ گئے ہیں، مشاہدہ کیا ہے، اللہ کے بندو وہ سند دکھائیں گے تمہیں؟ یہ سینس لیس لوگ ہیں، علمی لحاظ سے بالکل کورے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز پہ سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کس چیز پہ سند کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور بیٹھے گئے یوٹیوب پہ پبلک میں علامے بن کے۔ امام ترمذی جب یہ نقل کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں کا مذہب، تو پوری دنیا چاہے سعودی عرب میں ہو، مصر میں ہو، پوری دنیا امام ترمذی کی اس گواہی کو معتبر مانتی ہے۔ نقل مذاہب میں امام ترمذی کا بہت بڑا مقام ہے، ان کو فالو کیا جاتا ہے کہ یہ جب کسی کا مذہب نقل کرے کہ فلاں کا یہ مسلک تھا، مذہب تھا، تو اس کو مانا جاتا ہے۔ اسی طرح امام طحاوی نے جب یہ لکھا کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اکٹھی تین ایک ہوتی ہیں، تو اس میں امام طحاوی سے سند نہیں مانگی جائے گی۔ یقیناً امام طحاوی کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اکٹھی تین کو ایک کہتے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ میں نے تو یہ کہا کہ یہ 7ویں صدی ہجری کی بدعت ہے، کیا خیال ہے؟ اور میں خود مان رہا ہوں کہ امام طحاوی نے جب یہ لکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی کے دور میں جن لوگوں نے اکٹھی تین کو ایک کہا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں تھے، وہ روافض اور شیعہ تھے، ان کو انہوں نے قوم سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ امام طحاوی نے جہاں 3 طلاق کا مسئلہ بیان کیا، آخر میں انہوں نے بتایا کہ اس پر اجماع ہے کہ اکٹھی تین کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں۔ تو اجماع ماننا اس کی علامت ہے کہ امام طحاوی اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ نہیں آ رہی بات؟ تو اس سے کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، شیعہ لوگوں نے تو ہمیشہ سے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ دوسری بات یہ کہ چلو فرض کر لو کہ امام طحاوی کے دور میں بھی ممکن ہے چند ایک لوگ ایسے ہوں جو اکٹھی تین کو ایک کہتے ہوں، فرض کر لیں اہل سنت میں بھی ہو، تو بھی جب صحابہ تابعین کا ایک بات پر اجماع ہو گیا تو بعد میں اس میں کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام طحاوی نے لکھا اپنے دور میں کہ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن آخر میں کیا لکھا کہ اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ تابعین کا اجماع ہے، اسلاف کا اجماع ہے۔ جب اسلاف کا کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو اگر 3 صدی ہجری میں کوئی اختلاف کرے تو وہ اختلاف بھی کیا ہے؟ کالعدم ہے، کیونکہ اجماع حجت قطعیہ ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ اجماع کے خلاف قول کیا ہوتا ہے؟ مردود۔ تبھی علماء نے جنہوں نے اس مسئلے پر گہری تحقیق کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مفتی یا کوئی مسلک یا عدالت جج فیصلہ کر دے 3 طلاقوں کے ایک ہونے پر تو وہ جج کا فیصلہ بھی نافذ، کیونکہ بعض لوگ سعودی عرب سے جا کے فتویٰ لے لیتے ہیں، وہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو یا تو ان دلائل کا جواب دیں آپ، یا پھر آپ تقلید کریں۔ نہ آپ تقلید کرتے ہیں نہ تحقیق کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد خواہشات نفسانیہ کی پیروی ہے، آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرنا چاہتے، صرف خواہشات جو آپ کی سمجھ میں آئے آپ اسی کو فالو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ یہ حدود کا معاملہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس مسئلے پر آج بیان کر دیا، کیونکہ اس طرح کے فتوے جب ہمارے ہی بعض اداروں سے جانا شروع ہوں گے، علم میں جو مضبوط ادارے تو مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ہر فرد جو ادارے سے بعض لوگ ادارے سے نکلے بھی نہیں ہوتے، وہ ویسے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا بعض مفتیان کرام فتویٰ دے رہے ہیں کہ یار چلو وہ بھی تو ٹھیک ہے، اہل حدیث بھی ٹھیک ہے، ان پہ فتویٰ دے دو۔ تو میں کہتا ہوں کس بیس پہ دیا، کون سی حدیث؟ ایسے ہی بیٹھ کے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیں، میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی ٹرینیں کہیں بھی رک سکتی ہے، اب اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اگلے اسٹیشن کی طرف چلیں گے، کیا خیال؟ پاکستان میں سہولت ہے بھائی، آپ اگر کراچی سے لاہور جا رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سہولت ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کل پہنچیں، سہولت ہے کہ آپ راستے میں سیر کرتے کرتے اگلے مہینے بھی پہنچ سکتے ہیں، آپ بس اس پر شکر ادا کریں، عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں، آئی بات سن، پہنچ جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے